السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ملک صفدر حیات صاحب کی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ کہانی کا نام ہے خاک کا قرض۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ دسمبر کی ایک گھنی دھند بھری صبح تھی۔ سرد ہوا کے جھونکے تھانے کے صحن میں پڑی انگیٹھی کی راکھ کو ادھر ادھر اڑا رہے تھے۔ میں حسب معمول اپنے دفتر میں بیٹھا روزمرہ کے مقدمات کے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ باہر سپاہیوں کے جوتوں کی چاپ اور محرر کی کھنکدار آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ محرر اندر آیا۔ چہرے پر تشویش تھی۔ ملک صاحب، چودھری مشتاق آیا ہے، کہتا ہے کچھ بہت ضروری بات ہے۔ میں نے قلم میز پر رکھا۔ بلاؤ، آنے دو۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ دھند کے پار ایک دبنگ مگر مردہ وجود ابھرا۔ وہ چودھری مشتاق تھا۔ 60 برس کے لگ بھگ عمر، چہرے پر جھریاں، کندھوں پر موٹی اونی چادر، کپڑوں پر مٹی کے ساتھ جلے ہوئے بھوسے کے ذرات، سانس اکھڑی ہوئی تھی اور آنکھوں میں ایک ہی وقت میں غصہ بھی تھا اور کرب بھی۔ میں نے میز کی دوسری طرف رکھی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ بیٹھو چودھری صاحب، کیا بات ہے؟ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر نظریں زمین پر جمائے رہا، پھر آہستہ آواز میں بولا، ملک صاحب، میری فصل کو آگ لگا دی گئی ہے۔ رات کے پچھلے پہر کسی نے آ کر پورا کھیت جلا ڈالا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، یہ کارنامہ کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی کو دیکھا؟ کوئی نشان، کوئی آواز؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، کچھ بھی نہیں ملک صاحب، یہ پتہ لگانا تو آپ کا کام ہے۔ چودھری بولا، آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ میں نے چودھری سے سوال کیا۔ میرا دل کہتا ہے یہ میرے سگے بھائی حیات علی کا کام ہے۔ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، قانون دل کی گواہی نہیں مانتا، ثبوت مانگتا ہے چودھری صاحب۔ وہ بدستور گمبھیر انداز میں بولا، ملک صاحب، وہ کئی مہینے سے مجھے ستا رہا ہے۔ پچھلے مہینے پنچایت میں سب کے سامنے مجھے جھوٹا کہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ دیر یا سویر کچھ ایسا کرے گا جو میرے دل کو جلا دے گا۔ میں نے محرر کی طرف دیکھ کر کہا، شکایت درج کرو۔ محرر نے کاغذ نکالا اور لکھنے لگا، چودھری مشتاق ول نور محمد، رہائش موزہ رادھے والا، بیان دیا کہ اس کی تیار فصل رات کے وقت جلا دی گئی۔ شک اپنے سگے بھائی چودھری حیات علی پر ہے۔ بیان مکمل ہوا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، آگ بجھی ہے یا ابھی شعلے باقی ہیں؟ ملک صاحب، آگ بجھ چکی ہے، مگر کھیت سے دھواں اب بھی اٹھ رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو آواز دی، نور محمد، گھوڑا تیار کرو۔ چند ہی لمحوں بعد ہم جائے وقوع کی طرف چل پڑے۔ دھند نے راستے کو تقریباً نگل لیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ کہیں کہیں جلی ہوئی مٹی کی بو آ رہی تھی۔ چودھری مشتاق آگے چل رہا تھا، میں اور کانسٹیبل پیچھے۔ وہ بار بار مڑ کر کھیتوں کی سمت دیکھتا اور زیر لب کچھ بڑبڑاتا جاتا۔ جب ہم گاؤں کے قریب پہنچے تو دھند ذرا ہٹی۔ ایک بوسیدہ بورڈ دکھائی دیا، موزہ رادھے والا 1 فرلانگ۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی میں نے محسوس کیا کہ فضا میں غیر معمولی خاموشی ہے۔ لوگ دروازوں پر کھڑے تھے، عورتیں چادریں اوڑھے ایک دوسرے سے کچھ سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ آگ کے دھوئیں کی مہک ابھی تک ہوا میں گھلی تھی۔ جائے وقوع پر پہنچا تو منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ پوری فصل راکھ میں بدل چکی تھی، زمین سیاہ تھی اور فضا میں جلنے کی تیز بو تھی۔ دھواں کہیں کہیں سے اٹھ رہا تھا۔ پورا گاؤں وہاں جمع تھا۔ کوئی ہاتھ باندھے افسوس میں کھڑا تھا، کوئی راکھ پر پانی ڈال رہا تھا۔ بچوں کے چہرے خوف سے سفید پڑے ہوئے تھے۔ میں نے بلند آواز میں کہا، سب لوگ ذرا پیچھے ہو جائیں، کوئی زمین پر قدم نہ رکھے، نشان محفوظ رہنے دو۔ لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے۔ میں نے زمین پر جھک کر جائزہ لیا۔ مجھے امید تھی کہ کھرے کے نشان نہیں ملیں گے، کیونکہ وہاں لوگوں کا ہجوم جمع تھا اور آگ بجھانے کے لیے بھگدڑ مچی رہی تھی، اور یہی ہوا۔ لیکن آگ والی جگہ سے کافی فاصلے پر مجھے گھوڑے کے سموں کے نشان دکھائی دیے۔ میں نے کانسٹیبل نور محمد سے کہا، یہ نشان محفوظ کر لو۔ پھر میں نے چودھری مشتاق سے سوال کیا، رات تم کہاں تھے؟
گھر پر ملک صاحب شور سن کر بھاگا، مگر جب پہنچا تو کھیت جل چکا تھا۔ میں نے لمحات توقف کے بعد سوال کیا، کیا تمہارے بھائی کا کھیت نزدیک ہے؟ وہ بولا، جی، میرے کھیت سے مشرق کی طرف، بس ایک باڑ کے فاصلے پر۔ میں اس سمت بڑھا۔ باڑ کے پاس کی مٹی الٹی ہوئی تھی، مگر کچھ خاص نظر نہ آیا۔ دھند میں سب کچھ بھیگا ہوا تھا۔ اسی دوران ہجوم میں سے ایک نوجوان آگے آیا۔ عمر بمشکل 20-21 برس کی ہوگی۔ ملک صاحب، میں دلشاد مستری ہوں۔ میں نے رات کو کچھ سنا تھا۔ دھند میں گھوڑے کی چاپ کی آواز سنائی دی تھی، مشرقی باڑ کی طرف سے، مگر چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا، کس وقت کی بات ہے؟ آدھی رات کے بعد ملک صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ گھوڑا تمہارے گاؤں میں اور کس کس کے پاس ہے؟ وہ بولا، چودھری حیات کے پاس اور چودھری مشتاق کے بیٹے کے پاس بھی۔ میں نے آہستگی سے سر ہلایا۔ پھر ایک بوڑھی عورت لاٹھی کے سہارے آگے آئی۔ چہرے پر دھوئیں کے سیاہ دھبے تھے۔ ملک صاحب، میرا نام نذیرہ ہے۔ رات شور ہوا۔ میں اپنی بیمار بھینس کو دیکھنے کے لیے جاگی تھی۔ اس وقت آگ کا دھواں پھیل رہا تھا۔ میں نے دھند میں کسی کو بھاگتے دیکھا، پر پہچان نہ سکی۔ بس قد لمبا تھا اور کوئی تیزی سے مشرق کی طرف گیا تھا۔ میں نے کہا، کیا کوئی آواز سنی تھی؟ نہیں، وہ بولی، بس بھاگنے کی چاپ۔ دھند اتنی گہری تھی کہ 2 قدم آگے کچھ نہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور ایک ایک کر کے گاؤں کے چند اور لوگوں سے سوالات کیے۔ سب کی باتوں میں ایک بات مشترک تھی، دھند بہت تھی، کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے چودھری مشتاق کی طرف مڑ کر کہا، تمہارے گھر کے افراد میں سے کوئی یہاں آیا تھا رات؟ نہیں ملک صاحب، سب گھر پر تھے۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، اور تمہارا بیٹا بشیر، وہ کہاں ہے؟ چودھری لمحہ بھر خاموش رہا، پھر بولا، وہ کل صبح سے شہر گیا ہوا ہے، اپنے کسی دوست کے پاس۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا نام ہے دوست کا؟ چودھری بولا، اکرم لودھی۔ دوست کہاں رہتا ہے؟ چودھری نے یاد کرتے ہوئے کہا، پرانی سبزی منڈی کے پیچھے، لودھی بازار میں۔ شاید کوئی کرائے کا مکان ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ شہر، ٹھیک ہے، جب وہ واپس آئے اسے میرے پاس بھیج دینا، چند سوالات کرنے ہیں۔ میں نے آخری بار زمین کا چکر لگایا، کہیں کوئی واضح نشان نہیں تھا، مگر مٹی میں ایک خاص طرح کی نمی تھی، جیسے کسی نے پانی گرایا ہو۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، یہ جگہ نشان زد کر دو۔ لوگ اب تھکنے لگے تھے، کوئی چپ چاپ کھڑا، کوئی افسوس کے کلمات دہراتا۔ دھند گہری ہو رہی تھی اور سورج کی روشنی اس میں کہیں کھو گئی تھی۔ میں نے چودھری مشتاق سے کہا، چودھری صاحب، معاملہ سنگین ہے، دشمنی اپنی جگہ، مگر جذباتی بات کا قانون میں وزن نہیں ہوتا۔ وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، میرا بھروسہ آپ پر ہے ملک صاحب۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن یہ کہ اس کام کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ پھر ہم دھیرے دھیرے گاؤں سے نکلے۔ دھند دوبارہ گہری ہو چکی تھی۔ راستے میں نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج کا چہرہ کہیں چھپ گیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال بار بار گونج رہا تھا، کبھی کبھی زمین نہیں جلتی، دل جلتے ہیں، اور ان کی راکھ سچ کو ڈھانپ لیتی ہے۔ صبح کے وقت دھند ذرا ہلکی ہوئی تھی، مگر ہوا میں وہی کاٹ باقی تھی جو سردیوں کے گہرے دنوں میں ہوا کرتی ہے۔ تھانے کے صحن میں انگیٹھی کی لو مدھم جل رہی تھی اور سپاہی اس کے گرد بیٹھے چائے کی گھونٹ لے رہے تھے۔ میں نے معمول کے کاغذات ایک طرف رکھے اور کانسٹیبل نور محمد کو بلایا۔ نور محمد، ہمیں آج ہی چودھری حیات کے ڈیرے پر جانا ہے۔ جی ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا اور باہر نکل گیا۔ دھوپ ابھی پوری طرح نکلی نہیں تھی جب ہم تانگے پر سوار ہو کر گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے کے دونوں طرف بیل گاڑیاں آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ کہیں دور کسی بھینس کی گھنٹی بجی اور ہوا میں جلی ہوئی گھاس کی بو گھل گئی۔ موزہ رادھے والے کے کنارے پر پہنچے تو چودھری حیات کا ڈیرا سامنے تھا، اونچے چبوترے پر پھیلا ہوا، 3 کمروں اور ایک کشادہ صحن پر مشتمل تھا۔
ایک کمرے میں مختلف زرعی آلات اور کچھ ناکارہ سامان بھرا ہوا تھا۔ دوسرا کمرہ ٹیوب ویل کے لیے مخصوص تھا، جبکہ تیسرے کمرے کی سیٹنگ سے اندازہ ہوتا تھا اسے بطور رہائشی استعمال کیا جاتا تھا۔ صحن کی دائیں جانب آم کے 2 درخت اور بیچ میں ایک پرانی چارپائی۔ دروازے پر لکڑی کی تختی لگی تھی جس پر مٹی کے جمے ہوئے داغ لفظوں کو مٹا چکے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے چودھری حیات نمودار ہوا۔ درمیانے قد کا شخص، داڑھی میں سفیدی، آنکھوں میں ایک ٹھہرا ہوا وقار، مگر چہرے پر پرانی تلخی کی واضح لکیر۔ وہ ادب سے بولا، آپ ڈیرے پر بیٹھیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ چودھری نے پھر ملازم کو آواز دی۔ ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ میں اس کے ہمراہ چودھری کے ڈیرے پر روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں نوکر منور چائے اور گرم گرم جلیبیاں لے آیا۔ ہم نے رسم کے طور پر چند لقمے لیے۔ دیہات میں ضابطہ یہی ہے کہ کھانے کے بعد ہی گفتگو کی جاتی ہے۔ اتنی دیر میں چودھری حیات بھی آ گیا۔ میں نے لمحہ بھر توقف کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، آپ جانتے ہی ہیں کہ کل رات آپ کے بھائی کے کھیت میں آگ لگ گئی تھی۔ میں حقیقت جاننے آیا ہوں۔ قانون کے لیے الزام سے زیادہ ثبوت کی حیثیت ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ قانون کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ وہ گمبھیر انداز میں بولا، ملک صاحب، خبر سنی تھی، افسوس ہوا، مگر خدا گواہ ہے اس واقعے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ دشمنی ضرور ہے، مگر میں نے کبھی اپنے ہاتھ گندے نہیں کیے۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ گزشتہ رات کہاں تھے آپ؟ ڈیرے پر ملک صاحب، معمول کے مطابق کھانا کھایا اور حویلی جا کے سو گیا۔ میرے تمام ملازمین گواہ ہیں۔ کتنے بجے سوئے تھے؟ میں نے سوال پوچھا۔ شاید 9 یا 9:30۔ اس کے بعد دروازہ بند کر کے آرام کیا۔ دروازہ اندر سے بند کیا تھا؟ چودھری بولا، جی ہاں۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد سوال کیا، کوئی غیر معمولی آواز، کوئی چاپ، گھوڑے کی ہنہناہٹ یا کسی کی بات چیت سنی ہو؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں ملک صاحب، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، مگر مجھے آپ کے ملازمین سے بھی بات کرنی ہوگی۔ چودھری بولا، ضرور۔ تھوڑی دیر میں 3 آدمی حاضر ہوئے، گلاب دین، منور اور اللہ رکھا۔ میں نے ایک ایک کو الگ الگ بٹھا کر سوالات شروع کیے۔ میں نے گلاب دین سے پوچھا، رات کے وقت تم کہاں تھے؟ ملک صاحب، میں ڈیرے پر ہی سویا ہوا تھا۔ چودھری صاحب نے کھانا کھایا اور اندر چلے گئے۔ اس کے بعد کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا، کیا دروازہ بند کیا گیا تھا؟ جی بالکل۔ پھر منور آیا۔ وہ بولا، میں 11 بجے تک جاگتا رہا، باہر کے صحن میں چراغ بجھا کر سونے گیا۔ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔ آخر میں اللہ رکھا آیا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، چہرے پر جھریاں مگر نگاہ صاف۔ ملک صاحب، میں فجر کے وقت اٹھا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ چودھری صاحب حویلی میں سو رہے تھے، کسی اجنبی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یاد رکھو، اگر کسی نے کوئی بات چھپائی تو قانون اسے برداشت نہیں کرے گا۔ تینوں نے بیک زبان ہو کر کہا، ہم نے سب سچ کہا ہے ملک صاحب۔ میں نے ڈائری بند کرتے ہوئے چودھری حیات کی طرف دیکھا۔ چودھری صاحب، آپ کے ملازمین کا بیان آپ کے حق میں ہے، مگر آپ جانتے ہیں قانون محض زبانی بات پر فیصلہ نہیں کرتا، ہمیں ہر پہلو دیکھنا ہوگا۔ وہ فرما برداری سے بولا، میں ہر طرح کے تعاون کے لیے حاضر ہوں ملک صاحب۔ میں نے کہا، اچھی بات ہے، ویسے کل رات تمہارے ڈیرے سے کسی نے گھوڑے کی چاپ سنی ہو یا کسی باہر کے آدمی کو دیکھا ہو؟ نہیں ملک صاحب، ڈیرے کے آس پاس کے لوگ خود میرے عزیز ہیں، کسی اجنبی کی ہمت نہیں کہ ادھر سے گزرے۔ میں نے گہری سانس لی اور آہستگی سے کہا، اچھا چودھری صاحب، فی الحال ہم چلتے ہیں، اگر کسی نئی بات کا علم ہو تو فوراً تھانے آ کر اطلاع دینا۔ وہ بولا، ضرور ملک صاحب، اور اگر کبھی وقت ملے تو ڈیرے پر کھانا کھائیے بغیر نہ جائیے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، دسترخوان سے زیادہ سچ کا بھروسہ ضروری ہے، لیکن شکریہ، کبھی ضرور آئیں گے۔ واپسی کے وقت دھند پھر گہری ہونے لگی۔
میں نے گھوڑے کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے کہا، نور محمد، ایک بات سمجھ نہیں آتی، چودھری حیات کے بیانات بہت صاف ہیں، مگر صفائی کبھی کبھار زیادہ ہو تو اس کے پیچھے مٹی چھپی ہوتی ہے۔ نور محمد بولا، ملک صاحب، میرا خیال ہے آگ کی کہانی ابھی ادھوری ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ادھوری نہیں، دھند میں لپٹی ہوئی ہے، سچ ابھی نظر نہیں آ رہا مگر آواز دے رہا ہے۔ جب تھانے پہنچے تو شام کا اندھیرا اتر چکا تھا۔ میں نے آہستہ آواز میں نور محمد سے کہا، رفیق احمد کہاں ہے؟ دفتر میں ہوگا ملک صاحب، اسے بلاؤ۔ چند لمحوں بعد سب انسپیکٹر رفیق احمد آیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور دھیرے لہجے میں کہا، رفیق، ایک کام ہے مگر خاموشی سے کرنا، کسی کو خبر نہ ہو، خاص طور پر چودھری مشتاق کو۔ جی ملک صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شہر جاؤ، پرانی سبزی منڈی کے پیچھے اکرم لودھی نامی شخص کے بارے میں معلوم کرو۔ چودھری مشتاق کا کہنا ہے کہ اس کا بیٹا بشیر اس کے یہاں ہے، پتہ لگاؤ کیا وہ واقعی وہاں گیا ہے۔ کسی ہوٹل والے یا تانگا بان سے بھی پوچھ گچھ کرو، مگر نام یا مقصد ظاہر نہ کرنا۔ رفیق نے تعمیل میں سر جھکایا۔ جی بہتر ملک صاحب، میں آج ہی روانہ ہوتا ہوں۔ اگلی صبح دھند نے اپنی چادر اوڑھ لی تھی۔ سپاہی باہر گھوڑوں کی کھال سنبھال رہے تھے۔ دل میں ایک بے چینی سی گھوم رہی تھی۔ رفیق ابھی ابھی شہر روانہ ہوا تھا، چودھری کے بیان کی تصدیق کے لیے۔ میں نے سوچا سچ کا پتہ جلد ہی لگ جائے گا۔ اچانک کانسٹیبل کی آواز نے کمرہ پھاڑ دیا، ملک صاحب، چودھری مشتاق قتل ہو گیا ہے۔ قلم ہاتھ سے چکما کھا گیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کرسی سے پیچھے ہٹ کر ٹھہر کر سانس لی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ ہانپتا ہوا بولا، جی، گاؤں سے چودھری مشتاق کا ملازم ابھی آیا ہے، کہتا ہے رات کے پچھلے پہر حویلی کے اندر لاش ملی ہے۔ میں نے فوراً کوٹ اٹھایا، ریوالور لیا اور کہا، گھوڑا تیار کرو، فوراً نکلتے ہیں۔ رات کی دھند میں جب ہم موزہ رادھے والا پہنچے تو پورا گاؤں باہر کھڑا تھا۔ دروازوں کے آگے عورتیں اوڑھنیوں میں لپٹی دھیمے لہجے میں سرگوشیاں کر رہی تھیں، بچے چیخ رہے تھے اور کچھ بوڑھے دیہاتی آنکھوں میں نہ جانے کس اذیت کو سہتے نظر آ رہے تھے۔ حویلی کے باہر چراغ جل رہے تھے مگر روشنی کم اور سناٹا زیادہ تھا۔ لوگوں نے پولیس کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دیا۔ صحن میں اندر کی طرف جھانکتے چراغوں کی روشنی میں وہ منظر تھا جس نے میری رگوں میں سرسراہٹ پیدا کر دی۔ چودھری مشتاق چارپائی پر سیدھا پڑا تھا، چہرہ سفید، آنکھیں کھلی ہوئیں، سینے کے بیچ میں خنجر کا گہرا زخم، خون کے دھبے کپڑوں پر جمے ہوئے تھے اور خنجر لاش کے پاس پڑا تھا، جیسے قاتل نے بے دھڑک اس آلے کو وہاں پھینک دیا ہو۔ میں نے ہر طرح سے لاش کا معائنہ کیا۔ چودھری مشتاق چارپائی پر سیدھا پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی سفیدی تھی جو خون سے نہیں بلکہ اچانک رک جانے والی زندگی سے پیدا ہوتی ہے۔ آنکھیں کھلی تھیں مگر ان میں وہ منظر اب بھی جمع ہوا تھا جسے دیکھتے ہوئے موت نے اسے آ لیا۔ چہرے کے دونوں پہلوؤں پر ہلکی سیاہ لکیریں تھیں، جیسے خون کا بہاؤ ایک دم رک گیا ہو۔ میں جھک کر چارپائی کے قریب گیا۔ چراغ کی مدھم روشنی میں خنجر کی چمک مٹی اور خون کے ملاپ سے مدھم ہو چکی تھی۔ سینے کے بیچ میں زخم سیدھا اور گہرا تھا مگر کناروں پر خون کے چھینٹے جمنے سے پہلے خشک ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وار اچانک ہوا اور جسم کے گرنے کے فوراً بعد موت واقع ہو گئی۔ میں نے خنجر کے دستے کو بغور دیکھا، لکڑی کا پرانا دستہ مگر کنارے پر تازہ کھرچ کا نشان تھا، جیسے جلد بازی میں کسی نے نیام سے نکالا ہو۔ میں نے اپنی جیب سے رومال نکال کر احتیاط سے خنجر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ دھار کے قریب باریک سا بال لٹکا ہوا تھا اور ایک گوشے پر کپڑے کا دھاگا چپکا تھا۔ میں نے فوراً نوٹ کر لیا کہ یہ دھاگا مقتول کے کرتے کے کپڑے سے مختلف رنگ کا ہے۔ پھر میں نے مقتول کے دائیں ہاتھ کو دیکھا۔ انگلیاں ہلکی سی مڑی ہوئی تھیں، جیسے وہ آخری لمحے میں کسی شے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر ناخنوں کے نیچے مٹی یا ریزہ کوئی نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ اس نے مزاحمت نہیں کی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا،
یہ وار سامنے سے ہوا ہے اور وہ حملہ آور کو جانتا تھا۔ حیرت کی بات ہے ایک لمحے کے لیے بھی دفاع کی کوشش نہیں کی۔ میں نے کانسٹیبل نور محمد سے کہا، ٹارچ قریب کرو۔ جب روشنی تھوڑی بڑھی تو میں نے مقتول کے دائیں کندھے کے نیچے ہلکی نیلگوں لکیر دیکھی، جیسے کسی نے جسم کو گرتے وقت تھاما ہو۔ اس سے اندازہ ہوا کہ وار کے فوراً بعد مقتول شاید کسی کے سہارے چند لمحے کھڑا رہا ہو۔ میں نے مقتول کے کپڑوں کی جیبیں دیکھی، ایک چھوٹی کنگھی، ایک رومال اور کچھ نقدی نکلی۔ پھر میں نے مقتول کے پیروں کے قریب مٹی کا چھوٹا سا ڈھیر دیکھا۔ میں جھک کر بولا، یہ مٹی اندر کی نہیں، باہر کی ہے، یعنی قاتل آتے وقت کھیت یا استبل سے گزرا ہوگا۔ اس میں بھوسے کے ذرات بھی ملے ہیں۔ میں نے پورا صحن ناپا۔ دیوار کے قریب مٹی کے خون کے 2 چھینٹے ایسے گرے تھے جیسے کسی نے خنجر جھٹک کر ہاتھ صاف کیا ہو۔ وہی خنجر اب چارپائی کے پاس پڑا تھا اور اس کے نیچے خون کی لکیر سیدھی مقتول کے سینے کے سم جا رہی تھی، گویا قاتل نے وار کرنے کے بعد وہیں پھینک دیا ہو، جیسے یقین ہو کہ اب کوئی ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ وار غصے میں نہیں، حساب میں کیا گیا ہے۔ قاتل نے سوچ سمجھ کر ایک لمحے کی خاموشی میں وار کیا اور فوراً واپس پلٹا۔ اس کے لیے یہ عمل اجنبی نہیں تھا۔ میں نے خنجر کو دوبارہ رومال میں لپیٹا، اپنی ڈائری میں نوٹ لکھا، زخم کی گہرائی متناسب، زاویہ سامنے سے۔ مقتول نے مزاحمت نہیں کی، خنجر موقع پر پھینکا گیا۔ قاتل شناسا ہے۔ جب میں سیدھا ہوا تو چراغ کی روشنی میں چارپائی کا سایہ دیوار پر پھیل گیا۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ سایہ لمبا ہو کر دیوار کے آخر تک جا رہا تھا، جیسے خود وہ بھی اس جرم کی گواہی دے رہا ہو۔ میں نے فوراً ایسائی سے کہا کہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کرو۔ پوسٹ مارٹم کی تیاری کے دوران میں نے اپنے مخصوص انداز میں چودھری کے ملازمین سے سوالات شروع کر دیے۔ بتاؤ، کل رات کیا ہوا تھا؟ ایک ملازم جس کی عمر شاید 45 برس کے قریب تھی، ہچکچاتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آدھی رات کے بعد کچھ شور ہوا۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو کچھ پتہ نہ چلا۔ صبح جب دروازہ کھولا تو چودھری صاحب یوں پڑے تھے۔ چودھری مشتاق کے بیٹے بشیر کا نہ ہونا بھی اب محض غیر حاضری نہیں رہی تھی، وہ ایک سنگین گمشدگی کا رنگ لے چکی تھی۔ میں نے گاؤں کے چند نوجوانوں سے بات کی، ان میں وہ بھی تھے جو کھیتوں کے پاس رات کو کام کرتے تھے۔ ایک نوجوان نے اعتراف کیا کہ اس نے رات کے وقت شاید کسی کو کھیتوں کے کنارے دیکھا تھا جو گھوڑے پر تھا، مگر دھند میں اس کی عمر مناسب طور پر بیان نہیں کر سکا۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور ان کے بیانات میں تضاد تلاش کیے۔ کچھ نے کہا گھوڑا مشرقی باڑ کی سمت گیا، کچھ نے کہا مغرب کی طرف۔ میں نے اپنی طرف سے ایک ایک کڑی جوڑی، گھوڑے کے نشان اور خنجر کی خصوصیات۔ خنجر کے نیچے تھوڑا سا سیاہی کا نشان تھا۔ ایسا معلوم ہوا کہ خنجر کسی کپڑے یا بیگ میں لپٹا ہوا تھا۔ اب جائے وقوع کے قریب کھڑے لوگوں میں سے ایک نے ایسی بات کہی جو میرے لیے بہت اہم تھی۔ ایک نوجوان عورت نے کہا کہ وہ رات کو کسی شور سے جاگی اور دروازے کی طرف دیکھ کر دیکھا تو دور سے کسی کا سایہ بھاگتا ہوا نظر آیا۔ اس کی عمر کوئی 50 کے لگ بھگ مانی جا سکتی تھی۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سائے کے ہاتھ میں کوئی چیز چمک رہی تھی۔ یہ سچائی کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا تھا جو بڑی تصویر کو بدل سکتا تھا۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی پھیل چکی تھی۔ چراغ کی مدھم روشنی میں دھوئیں اور خون کی بو گھل کر ایک عجیب سی فضا بنا رہی تھی۔ میں نے کانسٹیبل نور محمد سے کہا، نور محمد، مقتول کی بیوی اور بیٹی کہاں ہیں؟ ملک صاحب اندر کے کمرے میں ہیں، رو رہی ہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، انہیں کہو خود کو ذرا سنبھال لیں، میں بات کروں گا۔ کچھ دیر بعد 2 عورتیں آہستہ آہستہ دروازے سے داخل ہوئیں۔ بڑی عمر کی خاتون کے قدم لرز رہے تھے، چہرے پر صدمے کی گہری لکیریں اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی، کپ کپاتی ہوئی چادر کا پلو مضبوطی سے تھامے ہوئے، نظریں نیچی کیے۔
میں نے نرم لہجے میں کہا، آئیں بی بی یہاں بیٹھ جائیں، گھبرائیے نہیں، جو چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، مگر سچ ضرور سامنے آئے گا، آپ حوصلہ رکھیے۔ بڑی خاتون سسکی روکتے ہوئے بولی، ملک صاحب میرا گھر اجڑ گیا، وہ رات میری زندگی کی آخری روشنی لے گئی۔ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، صبر کریں بی بی، انصاف کے لیے آپ کا صبر اور سچ دونوں ضروری ہیں۔ میں نے چند ضروری باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ نصرت بی بی، وہ بمشکل بولی۔ میں نے اطمینان سے سر ہلایا۔ اچھا نصرت بی بی، آپ کے شوہر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ یقیناً افسوسناک ہے، مگر قانون جذبات سے نہیں، حقائق سے فیصلہ کرتا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی بیٹی ہے؟ جی ملک صاحب۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور استفسار کیا، بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ وہ آہستہ سے بولی، سریا۔ اچھا سریا بیٹی، گھبرانا نہیں، تم دونوں سے چند سوالات ہوں گے۔ میں نے دونوں کو تھوڑا دلاسا دلایا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نصرت بی بی بتائیے، کل رات کب سوئیں آپ لوگ؟ عشاء کے بعد ملک صاحب، میں اور سریا اوپر والے کمرے میں سو گئیں۔ بشیر تو کل صبح سے شہر میں ہے، چودھری صاحب نیچے اپنے کمرے میں تھے۔ کیا آپ نے خود انہیں سوتے دیکھا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ جی ملک صاحب، وہ کہہ رہے تھے سو جاؤ، رات بہت لمبی ہے۔ میں نے چودھری کے سامنے دودھ کا گلاس رکھا اور اوپر آ گئی۔ پھر میں نے سریا کی طرف دیکھا، تم رات کو کس وقت جاگی تھی بیٹی؟ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جی ملک صاحب، آدھی رات کو کوئی آہٹ ہوئی تھی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ میں نے دروازے کی درز سے دیکھا، مگر دھند بہت تھی، بس ایک سایہ سا دکھائی دیا۔ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ وہ انسان کے قدموں کی آواز تھی؟ وہ کسی جانور کے چلنے کی آواز بھی تو ہو سکتی ہے۔ جی ملک صاحب، وہ آواز کسی جانور کی نہیں، دبے پاؤں چلنے والا کوئی انسان تھا۔ وہ قدم آہستہ آہستہ صحن میں اترے، پھر خاموشی چھا گئی۔ میں ڈر گئی تھی، ماں کو جگانے ہی والی تھی کہ سب کچھ پھر سناٹا ہو گیا۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد نصرت بی بی سے پوچھا، دروازے آپ نے بند کیے تھے یا چودھری صاحب نے؟ جی میں نے اندر سے کنڈی لگائی تھی، مگر پچھلا دروازہ پرانا ہے، اکثر پوری طرح بند نہیں ہوتا۔ میں نے کئی بار کہا کہ اس کی مرمت کروا لیں، مگر وہ ہنس کر ٹال دیتے تھے۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، کل دن میں ان کے رویے میں کوئی تبدیلی دیکھی؟ کوئی پریشانی، خاموشی یا غیر معمولی بات؟ نصرت بی بی نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جی 2 دن سے وہ بہت چپ تھے، نہ کسی سے بات کی، نہ کھانا ڈھنگ سے کھایا۔ میں نے پوچھا تو بولے، وقت بڑا ظالم ہوتا ہے نصرت۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے، اب بات نصیب سے نکل گئی ہے، اور پھر چپ ہو گئے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا وہ کسی سے ملنے گئے تھے یا کسی نے آ کر ان سے بات کی ہو؟ نہیں ملک صاحب، وہ تو گھر پر ہی رہے، شام کے وقت تھوڑی دیر برآمدے میں بیٹھے، پھر اندر جا کر کچھ لکھنے لگے۔ میں نے پوچھا، کہنے لگے پرانے حساب پورے کر رہا ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا مطلب تھا ان کا؟ سمجھ نہیں آئی ملک صاحب، شاید کھیتوں یا فصلوں کا کوئی حساب ہو۔ میں نے سریا کی طرف دیکھا اور گویا ہوا، بیٹی تم نے کل دن میں چودھری صاحب کو کسی بات پر غصے میں دیکھا یا کسی سے تکرار کرتے ہوئے؟ نہیں ملک صاحب، وہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھے، بس شام کے وقت حکا رکھا، تھوڑی دیر سوچتے رہے اور کہا، انسان کا صبر اگر ٹوٹ جائے تو وہ خود کو پہچان نہیں پاتا۔ میں نے بات کا مطلب نہ سمجھا، پھر وہ چارپائی پر جا کر لیٹ گئے۔ میں نے گہری سانس لی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے اپنے والد کو آخری بار کب دیکھا تھا؟ سریا کی آواز بھر آئی، عشاء کے وقت۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے کہا، اللہ تمہیں سکون دے بیٹی، اور مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑی۔ نصرت بی بی نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میں نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دلاسا دیتے ہوئے کہا، رو مت بیٹی، تمہارے آنسو تمہارے والد کو واپس نہیں لا سکتے، مگر تمہارا سچ انہیں انصاف دلا سکتا ہے۔ نصرت بی بی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا،
ملک صاحب، ہمیں ڈر لگتا ہے، یہ سب کسی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ وہ خود کبھی ظلم نہیں کرتا تھا، نہ کسی سے بغض رکھتا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بی بی جی، ہر جرم کی جڑ ایک خاموش دشمنی ہوتی ہے، سچائی جلد ظاہر ہوگی۔ میں نے نرمی سے نصرت بی بی کی طرف دیکھا۔ آپ مضبوط رہیں، آپ کی باتیں ہمیں اصل حقیقت تک لے جائیں گی، آپ کا تعاون بہت ضروری ہے۔ وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولی، ملک صاحب، ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، اللہ آپ کے ہاتھوں سے سچ نکلوائے۔ اب تم دونوں جا کر آرام کرو، کوئی نئی بات یاد آئے تو فوراً اطلاع دینا، اور ہاں، گاؤں سے باہر مت جانا، تفتیش مکمل ہونے تک تم لوگوں کا یہاں رہنا بہت ضروری ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ تھانے واپس آ کر میں نے ہر کڑی کو پرکھا، مگر سب سے اہم سوال وہی تھا، چودھری مشتاق کا بیٹا بشیر کہاں تھا؟ وہ گم تھا، اور اس غیابی نے واقعے کو ایک نیا رخ دے دیا۔ چودھری مشتاق قتل ہو گیا، مگر سوال ابھی بھی وہی ہے، کیوں اور کس کے ہاتھ؟ میں نے اپنی عادت کے مطابق میز سے فائل اٹھائی، قلم ہاتھ میں لیا، مگر لکھنے سے پہلے چند لمحے سوچتا رہا۔ جب تک انسان کے دل میں خوف رہتا ہے، زبان سچ نہیں بولتی۔ ہمیں اب خوف کے پردے کو ہٹانا ہے۔ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ وہ رات اسی سوچو بچار میں گزری۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا ہی تھا کہ اسی وقت سب انسپکٹر رفیق احمد اندر آیا۔ صفن کی تھکن چہرے پر تھی، مگر آنکھوں میں تازہ چمک۔ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا، ہاں رفیق، کیا خبر لائے ہو؟ وہ پرجوش لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں نے سب پتہ لگا لیا ہے۔ پرانی سبزی منڈی کے پیچھے لودھی بازار میں اکرم لودھی نام کا آدمی واقعی رہتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بشیر مشتاق اس کے پاس کبھی نہیں آیا، بلکہ وہ حیران ہوا کہ کوئی اس کا نام لے کر یہ کہے۔ میں نے آس پاس کے تانگا بان ہوٹل والے اور محلے کے 2 دکانداروں سے بھی پوچھا، سب کا ایک ہی جواب تھا، ایسا کوئی شخص وہاں نہیں آیا۔ میں نے گہری سانس لی، یعنی وہ شہر گیا ہی نہیں تھا۔ رفیق نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ملک صاحب، میں نے لمحہ بھر خاموشی کے بعد کہا، اچھا، اب یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پر چودھری حیات کو۔ جی بہتر ملک صاحب۔ میں نے میز سے نوٹ بک اٹھائی اور کہا، رفیق، اب وقت آ گیا ہے، ہم دھند کی اس پرت کو ہٹائیں جو سب کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے محرر کو بلایا اور کہا، لاش کی رپورٹ آ گئی ہے؟ جی ملک صاحب، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ چاقو سیدھا دل کے قریب پیوست کیا گیا، جسم پر کوئی مزاحمتی نشان نہیں، قتل اچانک ہوا، مقتول شاید قاتل کو جانتا تھا۔ میں نے نور محمد سے کہا، نور محمد، آج ہمیں دوبارہ چودھری حیات کے پاس جانا ہے، دیکھنا چاہتا ہوں اسے خبر کیسے ملی اور اس کے چہرے پر دکھ ہے یا اطمینان۔ جی ملک صاحب، ٹانگا تیار ہے۔ ہم روانہ ہوئے۔ راستے میں دھند ذرا ہٹی تھی، مگر فضا میں سردی کی وہی کاٹ تھی جو انسانی بدن ہی نہیں، دل کو بھی چیر دے۔ گاؤں کے قریب پہنچے تو دیکھا چودھری حیات کے ڈیرے پر لوگ جمع ہیں۔ دروازے کے باہر 2 ملازم افسردہ کھڑے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد چودھری حیات خود برآمد ہوا۔ اس کے چہرے پر رنج اور حیرت دونوں کے آثار تھے، آنکھیں سرخ مگر بولنے کے انداز میں ضبط نمایاں۔ ملک صاحب، آئیے اندر، خبر سنی ہے دل کانپ گیا ہے، میرا سگا بھائی، اللہ غری کے رحمت کرے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، آپ کو اطلاع کب ملی؟ صبح سویرے ایک مزارہ آیا تھا، کہہ رہا تھا حویلی میں خون ہو گیا ہے۔ میں وہیں بیٹھ گیا، یقین ہی نہیں آیا کہ مشتاق جیسا آدمی اس طرح اچانک چلا گیا۔ میں نے گہری سانس لی۔ افسوس تو سب کو ہے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ رات کہاں تھے؟ کوئی غیر معمولی بات سنی یا دیکھی؟ چودھری حیات نے ہلکی سی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں رات کو معمول کے مطابق کھانا کھا کر ڈیرے پر ہی سو گیا تھا۔ گلاب دین اور منور میرے ساتھ تھے۔ 10 بجے کے قریب چراغ بجھا دیا، اس کے بعد آنکھ ہی نہیں کھلی۔ صبح جب مزارے نے آ کر بتایا تو دل جیسے پتھر ہو گیا۔
میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کا اپنے بھائی سے حالیہ دنوں میں کوئی جھگڑا ہوا، کوئی تلخ بات؟ وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ ملک صاحب، آپ تو جانتے ہیں بھائیوں میں معمولی باتیں ہو جاتی ہیں۔ زمین کے حصے پر کبھی بحث ہو جاتی تھی، مگر میں نے کبھی دل میں بغض نہیں رکھا۔ مشتاق غصے کا تیز تھا، مگر دل کا صاف۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ صلح رہے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد سوال کیا، آخری بار آپ دونوں میں کس بات پر تلخ کلامی ہوئی تھی؟ وہ نظریں جھکا کر بولا، پچھلے ہفتے بس ایک معمولی بات پر اختلاف ہوا تھا۔ ملک صاحب، آپ جانتے ہیں کہ زمین کے معاملات میں ہم بھائیوں کے درمیان یہ سب چلتا رہتا تھا، لیکن ایسی کوئی جانی دشمنی نہیں تھی ہم میں۔ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ جانتے ہیں قانون کو دل کی صفائی نہیں، حقیقت کی گواہی چاہیے۔ آپ بتائیے، کیا کسی نے کل رات آپ کے ڈیرے کے پاس کچھ مشکوک دیکھا یا سنا؟ چودھری حیات نے سر ہلایا۔ نہیں ملک صاحب، میرا ڈیرا گاؤں سے الگ ہے۔ رات کو بس کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی ہے، باقی کچھ نہیں۔ صبح جب مزارہ آیا تو سمجھ میں ہی نہ آیا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ میں نے آہستگی سے پوچھا، کیا آپ نے آخری بار اپنے بھائی سے کوئی تحریر یا خط و کتابت کی تھی؟ وہ بولا، نہیں ملک صاحب، ہم زیادہ لکھنے پڑھنے والے لوگ نہیں، بس گاؤں کی بات، کھیت کی بات۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، ایک بات صاف صاف بتائیں، کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ کوئی ایسا شک جس سے آپ کے بھائی کی رنجش رہی ہو؟ چودھری حیات نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا، مشتاق سخت مزاج تھا، گاؤں کے چند لوگ اس سے نالاں بھی تھے، مگر قتل، یہ تو عقل سے باہر ہے۔ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کے نوکروں کو معلوم ہے کہ رات کو آپ کب سوئے تھے؟ جی ملک صاحب، گلاب دین اور منور دونوں گواہ ہیں، میں نے 10 بجے کے بعد بات نہیں کی۔ چودھری حیات نے ایک لمبی سانس بھری اور مزید بولا، ملک صاحب، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے اس کے قتل کا علم صبح سے پہلے نہیں تھا۔ کاش میں وقت پر پہنچ جاتا تو شاید۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے خاموشی سے اسے کچھ دیر رونے دیا، پھر آہستہ سے کہا، میں سمجھ سکتا ہوں چودھری صاحب، مگر یہ تفتیش کا حصہ ہے، آپ کا بیان ضروری ہے۔ اور ایک بات، آپ گاؤں سے کہیں باہر نہیں جائیں گے جب تک مجرم کا پتہ نہیں چل جاتا۔ آپ کی موجودگی یہی ضروری ہے۔ وہ فرمانبرداری سے بولا، جی ملک صاحب، میں یہی رہوں گا، جو پوچھنا ہے پوچھ لیجئے، میں چھپانے والا نہیں۔ میں نے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا، اگر کوئی بات دل میں چھپا رکھی ہے تو اب وقت ہے بیان کر دو۔ بعد میں زبان کھلتی ہے تو قانون کا لہجہ نرم نہیں رہتا۔ چودھری حیات نے نظریں جھکائیں۔ میں سب کہہ چکا ہوں ملک صاحب، میرا ضمیر صاف ہے۔ بھائی کی موت نے میرا دل توڑ دیا ہے، اللہ انصاف کرے گا۔ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، انصاف ضرور ہوگا، اور انصاف کی بنیاد سچ پر ہوگی۔ ہم سچ تک ضرور پہنچیں گے، چاہے دھند کتنی گہری ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا چودھری صاحب، اب ایک بات سچ سچ بتائیں، آپ کے اور آپ کے بھائی کے درمیان آخری بات کب ہوئی تھی؟ وہ چونک کر بولا، 1 ہفتہ پہلے۔ وہ مجھ سے پنچایت میں جھگڑا کر کر گیا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کی زمین پر باڑ آگے لگا دی ہے۔ میں نے زیر لب کہا، یعنی زمین کا جھگڑا اب خون بن چکا ہے۔ پھر میں نے براہ راست پوچھا، اور تمہارے بیٹے نے کبھی بشیر سے جھگڑا کیا تھا؟ وہ بولا، جی، پچھلے مہینے کچھ تکرار ہوئی تھی، مگر بچوں کی باتوں کو کیا سمجھنا۔ چودھری حیات کے لہجے میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ دکھ جتانے کے ساتھ ساتھ کسی سوچ میں گم ہو۔ میں نے کرسی پر ذرا سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، ایک بات بتائیے، آپ کے ملازمین کہاں ہیں؟ کل جب ہم آئے تھے تو گلاب دین اور منور دونوں یہیں موجود تھے، آج کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ وہ ذرا چونکا، مگر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، جی وہ دراصل کچھ کام سے شہر گئے ہیں، 2 دن میں واپس آ جائیں گے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، کون سا کام؟ بس بازار سے کچھ سامان منگوانا تھا، گھوڑے کے لیے دوائی اور کچھ گھر کا سودا۔
میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے 2 آدمیوں کو شہر بھیجنے کی کیا ضرورت پڑی؟ یہاں سے ہر چیز دستیاب ہے۔ وہ متعاملانہ انداز میں بولا، اصل میں وہ دونوں میرے بھروسے کے آدمی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ جا کر خود دیکھ بھال کے ہر چیز لو۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، اور کب گئے تھے وہ؟ رات گئے، یعنی صبح سے کچھ پہلے۔ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا، صبح سے پہلے یعنی وہ قتل کے وقت یہاں موجود نہیں تھے؟ چودھری حیات کے چہرے پر ایک لمحے کو ہلکی لرزش آئی۔ وہ نظریں جھکا کر بولا، جی وہ شاید اسی وقت نکلے ہوں گے، مجھے ٹھیک وقت معلوم نہیں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، شہر جانے والا بندہ رات کے اندھیرے میں نکلے، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ دھیرے سے بولا، ملک صاحب، میں نے تو ان سے صبح نکلنے کو کہا تھا، شاید وہ جلدی اٹھ گئے ہوں گے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ شاید کسی نے انہیں جلدی بھیجا ہو۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، 2 ملازمین رات گئے روانہ ہوئے، ان کے جانے کے وقت کا کسی کو علم نہیں۔ مجھے سردی کے موسم میں چودھری کے چہرے پر پسینے کے قطرے صاف نظر آ رہے تھے۔ میں کچھ دیر چودھری کے چہرے کو ٹٹولتا رہا، پھر میں نے عادتاً آنکھیں نیچی رکھ کر زمین کا جائزہ لینا شروع کیا۔ کچھ فاصلے پر مٹی کے گول گہرے نشانات دکھائی دیے، گھوڑے کے تازہ سموں کے نشان جو ابھی خشک نہیں ہوئے تھے، اور بقول چودھری اس کا گھوڑا بیمار تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری، یہ نشان کیسے ہیں؟ وہ گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولا، یہ میرے گھوڑے کے ہوں گے ملک صاحب، صبح چرنے کے لیے نکلا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، چرنے کے لیے؟ صبح آپ کے ڈیرے پر تو کوئی ملازم ہی نہیں تھا، گھوڑا کس نے نکالا؟ وہ پلک جھپکاتا رہ گیا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، شاید گلاب دین نے نکلنے سے پہلے نکال دیا ہو۔ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، دلچسپ بات ہے، آپ کے مطابق دونوں ملازم رات گئے شہر چلے گئے، مگر گھوڑا صبح چڑھنے نکلا، وہ بھی بیمار گھوڑا۔ یہ سب باتیں میری تفتیش کے خانے میں فٹ نہیں بیٹھتی چودھری۔ چودھری حیات کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ فرمانبرداری کے بجائے اب اضطراب میں بولا، ملک صاحب، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں، میں تو خود اس صدمے سے ٹوٹ گیا ہوں، میرا اپنا بھائی مارا گیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، قانون کسی پر فوراً شک نہیں کرتا، مگر سوال ضرور اٹھاتا ہے، اور سوالات کے جواب دیے بغیر تفتیش نہیں رکا کرتی۔ میں نے نور محمد کی طرف دیکھا، ان نشانات کو محفوظ کر لو، شاید یہ وہی کھرے ہیں جو مقتول کے گھر کے پاس بھی ملے تھے۔ نور محمد فوراً زمین پر جھک گیا۔ میں نے چودھری حیات کی طرف رخ کیا، چودھری، اگر تم بے قصور ہو تو فکر نہ کرو، مگر اگر کوئی بات چھپا رکھی ہے تو یاد رکھو، دھند جتنی بھی گہری ہو، سورج آخر کار نظر آ ہی جاتا ہے۔ چودھری حیات نے نظریں جھکا لیں، اس کی سانس تیز ہو گئی تھی اور ماتھے پر پسینہ مزید چمکنے لگا تھا۔ ہم نے ڈیرے کے صحن کا دوبارہ معائنہ کیا۔ اس بار مجھے مغربی دیوار کے پاس مٹی میں کسی بھاری چیز کے گھسیٹنے کے نشان دکھائی دیے۔ میں جھکا اور غور سے زمین کا معائنہ کیا، پھر گمبھیر لہجے میں بولا، نور محمد، فوراً یہاں سے کھرا اٹھواؤ۔ اگر دونوں جگہ کے نشان ایک ہی ہوں تو قاتل کا راستہ واضح ہو جائے گا۔ میں نے زیر لب کہا، کھوجی کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے زمین پر جھک کر معائنہ کرنے لگا۔ اس کی نظریں صحن کے ایک ایک گوشے پر رک گئیں۔ وہ آہستہ آواز میں بولا، ملک صاحب، ادھر آئیں، یہاں کسی نے رات کو قدم رکھے ہیں، مٹی نم ہے اور نشان تازہ ہیں۔ ایک قدم دوسرے سے بھاری ہے، جیسے کوئی زخمی یا تھکا ہوا شخص ہو۔ میں نے کہا، نشانات کہاں تک جاتے ہیں؟ کھوجی نے دیوار کے پاس کی راہ دکھائی، جہاں سے مٹی میں ہلکا سا راستہ بن گیا تھا۔ وہ بولا، یہ نشان پچھلے دروازے تک جاتے ہیں، پھر مٹی سخت ہو جاتی ہے، لیکن ایک گھوڑے کے سم کا نشان یہاں واضح ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ گھوڑے کے سم کا نشان، یعنی کوئی سوار آیا تھا۔ کھوجی نے اس بات میں سر ہلایا، جی،
اور نشان وہی ہے جو ہم نے قتل کی جگہ سے اٹھایا تھا۔ میں نے ڈائری نکال کر نوٹ کیا، گھوڑے کے سم کے نشان ایک ہی ہیں۔ میں نے حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر قدم رکھا۔ کھوجی زمین کے نشانات پر جھکا ہوا تھا۔ وہ بولا، یہاں سے نشان مشرقی باڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، وہی سمت جہاں سے آگ لگنے والی رات گھوڑے کی چاپ سنی گئی تھی۔ ہم نے آہستہ آہستہ اس راستے کا پیچھا کیا۔ کھوجی نے کئی بار مٹی کو چھوا، پتوں کو الٹا اور آخر کار ایک مقام پر ٹھہر گیا۔ وہاں زمین پر گھوڑے کے سم کا گہرا نشان تھا اور ساتھ ہی انسانی قدموں کے ہلکے نشان۔ ہم ایک ایسے راستے پر پہنچ چکے تھے جو کھیتوں سے باہر جاتا تھا اور یہاں سموں کے نشان اکٹھے ہو چکے تھے، ایک چودھری حیات کے ڈیرے سے کھیت تک، دوسرا مقتول کے گھر سے۔ دونوں راستے ایک نقطے پر مل رہے تھے، باڑ کے قریب ایک تنگ راستہ۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، یہی وہ جگہ ہے، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ راستہ کس نے اپنایا۔ رفیق احمد نے کہا، ملک صاحب، یہ کھرا تو چودھری حیات کی طرف نکل رہا ہے، لگتا ہے یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، چودھری حیات کی حویلی کے باہر سادہ لباس میں پولیس کے آدمی تعینات کر دو، اگر وہ حویلی سے نکلے تو اس کا پیچھا کرو۔ جی بہتر ملک صاحب، رفیق احمد نے فرما برداری سے کہا۔ اگلی صبح آسمان پر دھند پہلے سے کچھ کم تھی، مگر فضا میں وہی سردی اب بھی قائم تھی۔ تھانے کے صحن میں انگیٹھی کے ارد گرد سپاہی ہاتھ تاپ رہے تھے۔ کوئلے کے سرخ راکھ میں کچھ دیر بعد بجھنے والی لو کی طرح وہ تفتیش بھی تھی جو ابھی پوری طرح روشن نہیں ہوئی تھی۔ میں نے چائے کا پیالہ میز پر رکھا، روز نامچے کی فائل کھولی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نور محمد، آج ہمیں بشیر کو تلاش کرنا ہے، وہی اب اس کہانی کا مرکزی کردار ہے۔ نور محمد نے تعمیل میں سر جھکایا۔ جی ملک صاحب، میں رفیق احمد کو ساتھ لے لوں؟ ہاں، 2 اور کانسٹیبل بھی ساتھ لو۔ بشیر اگر شہر نہیں گیا تو کہیں نہ کہیں گاؤں کے اندر ہی ہے۔ یاد رکھنا، خبر چودھری حیات کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ دوپہر تک میں خود بھی گاؤں پہنچ گیا۔ دھند ہلکی تھی اور زمین پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے۔ نمبردار عبداللہ پہلے ہی میرے انتظار میں موجود تھا۔ میں نے اشارے سے کہا، نمبردار صاحب، گاؤں کے سب راستوں پر دھیان رکھو، کوئی اجنبی یا غیر معمولی آدمی دکھائی دے تو فوراً اطلاع دینا۔ جی ملک صاحب، حکم کی تعمیل ہوگی۔ اتنے میں سب انسپکٹر رفیق احمد آتا دکھائی دیا۔ وہ بولا، ملک صاحب، میں نے آدھے گاؤں کے لوگ چھان مارے، کسی نے بھی بشیر کو پچھلے 3 دن سے نہیں دیکھا، لیکن ایک ٹانگا باندھ سے بات ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے بشیر نے 1 روز پہلے اسے تانگا مانگا تھا مگر شام تک واپس نہیں کیا۔ تانگا بعد میں گاؤں کے مغربی کنویں کے پاس ملا، خالی اور گیلا۔ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا، گیلا؟ اور پھر ہم سب مغربی جانب روانہ ہوئے۔ دھند ابھی تھمی نہیں تھی۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک کنویں کے کنارے گھاس دبی ہوئی تھی، جیسے کسی بھاری چیز کو گھسیٹ کر نیچے لے جایا گیا ہو۔ میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ مٹی کے اندر 2 قدموں کے نشان صاف دکھائی دیتے تھے، ایک بڑے بوٹ کا، دوسرا ننگے پاؤں کا۔ میں آہستہ آہستہ کنویں کے قریب گیا، اندر جھانکا تو پانی کی سطح کے نیچے کسی کپڑے کا کنارہ ہلتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے نور محمد سے ٹارچ لے کر اس کی روشنی کنویں کے اندر پھینکی۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا، کنویں میں ایک بے جان وجود تیرتا نظر آیا۔ میں نے نمبردار کو کہا کہ گاؤں سے رسی لے کر آئے۔ رسی آنے کے بعد جب میں نے کانسٹیبلز کو لاش کنویں سے نکالنے کا حکم دیا، یہ ایک صبر آزما کام تھا۔ میں نے نور محمد سے کہا، نور محمد، رسی مضبوطی سے باندھ دو، لاش کو احتیاط سے نکالنا ہوگا۔ 2 کانسٹیبل رسیاں لے کر کنویں میں اترے۔ ہوا میں سردی اور سناٹا گونجنے لگا۔ کنویں کے اندر سے رسیوں کی چرچراہٹ سنائی دی اور چند لمحوں بعد ایک انسانی جسم کی جھلک پانی کے اوپر نمودار ہوئی۔ چہرے پر کیچڑ، بالوں میں پھنسی ہوئی گھاس اور کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ لاش کو باہر نکال کر زمین پر لٹا دیا گیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی،
ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ ارد گرد گاؤں کے لوگ جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا، کوئی قریب نہ آئے۔ میں نے دستانے پہنے اور جھک کر لاش کا جائزہ لیا۔ جسم پھولا ہوا تھا، چہرے کی رنگت میں سفیدی اور نیلگی جھلک رہی تھی۔ ناک اور منہ کے کناروں پر سفید جھاگ کے آثار تھے۔ میں نے نور محمد سے کہا، ٹارچ ذرا قریب کرو۔ روشنی پڑی تو گردن کے نیچے ہلکی مگر واضح نلاہٹ دکھائی دی۔ میں نے انگلی کے پوروں سے ہلکے سے چھوا۔ جلد پر دباؤ کا نشان محسوس ہوا، جیسے گلا دبایا گیا ہو۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ داغ سطحی نہیں، دباؤ کا ہے، جیسے کسی نے گلا گھونٹ کر مارا ہو۔ یہ معمولی ڈوبنے کا معاملہ نہیں لگتا۔ نور محمد نے آہستہ سے پوچھا، ملک صاحب، پانی میں گرنے سے ہو سکتا ہے؟ میں نے قطعی انداز میں جواب دیا، نہیں نور محمد، یہ کسی دوسرے کا کام ہے۔ میں نے لاش کے ہاتھوں کو دیکھا۔ انگلیوں کے نیچے مٹی دبی ہوئی تھی، مگر ناخنوں میں کوئی خون یا جلد کے ذرات نہیں تھے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد کہا، مزاحمت کم ہوئی لگتی ہے۔ یا تو اسے بے ہوش کر کے کنویں میں ڈالا گیا یا اسے دھوکہ دے کر قریب لایا گیا۔ پھر میں نے ایک لمحے کے لیے لاش کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ دھندلی روشنی میں اس کے نقوش پہچانے جا سکتے تھے۔ نمبردار نے اضطراری لہجے میں کہا، یہ تو بشیر معلوم ہوتا ہے۔ نور محمد چونک کر بولا، وہی بشیر جو مقتول چودھری مشتاق کا بیٹا تھا۔ میں سیدھا کھڑا ہو گیا، کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ دھند کے اندر سے پرندوں کی اڑان کی آواز آئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ قتل الگ نہیں، ایک ہی سلسلے کا حصہ ہے۔ پہلے باپ اب بیٹا، قاتل نے دشمنی نہیں، جڑیں کاٹی ہیں۔ میں نے لاش کا مکمل جائزہ لینے کے بعد اسے سرکاری اسپتال پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ اب پورا گاؤں ایک نئے سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے نمبردار عبداللہ کو قریب بلایا۔ وہ دھیرے دھیرے آیا، ہاتھ جوڑ کر بولا، جی ملک صاحب۔ نمبردار، جب سے چودھری مشتاق قتل ہوا ہے، چودھری حیات کے ڈیرے پر کس کس کا آنا جانا ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ملک صاحب، صرف 2 نوکر، گلاب دین اور منور۔ میں نے پوچھا، انہیں آخری بار کب دیکھا تھا؟ نمبردار نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، چودھری مشتاق کے قتل کے بعد میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ میں نے گہری سانس لی اور نور محمد کی طرف رخ کیا۔ نور محمد، فوراً دونوں کو تلاش کرو۔ اگر نہ ملیں تو گھر گھر جا کر پتہ کرو۔ اگر وہ دونوں گاؤں سے نہ ملے تو ہم شہر میں تلاش کریں گے۔ اب میرے شک کا رخ چودھری حیات کی جانب ہو چکا تھا۔ نور محمد فوراً نکل گیا۔ میں وہیں اس تانگے کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ فضا میں جلی ہوئی مٹی کی بو تھی۔ گاؤں کے کچھ بوڑھے دور کھڑے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، ہر چہرے پر سوال اور خوف کی پرچھائیاں۔ شام ڈھلنے کو تھی جب میں نے دیکھا 2 بچے ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، سانس پھولی ہوئی، کپڑے مٹی میں لتھڑے ہوئے۔ تھانے دار صاحب، ایک نے ہانپتے ہوئے کہا، منور اور گلاب دین پچھلے ٹیوب ویل کے پاس دکھائی دیے تھے، وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ میں نے کانسٹیبل رفیق کو کہا، ہمیں اندھیرا ہونے سے پہلے انہیں ڈھونڈنا ہوگا۔ دھند اور رات گہری ہوئی تو ان کا فرار ہونا آسان ہو جائے گا۔ ہم فوراً ان بچوں کی بتائی ہوئی سمت روانہ ہوئے۔ راستے کے دونوں جانب جھاڑیاں تھیں، کیچڑ میں قدموں کے نشان چمک رہے تھے، ہوا میں نمی تھی اور دور کہیں الو کی آواز گونجتی تھی۔ میں نے زمین کی طرف دیکھ کر کہا، یہ نشان تازہ ہیں، 2 جوڑے قدموں کے، ایک بھاری ایک ہلکے، یہی ہیں۔ بھاگے ضرور ہیں مگر دور نہیں جا سکتے۔ راستہ ایک نالے کے کنارے پر جا کر ختم ہوتا تھا۔ وہاں دائیں طرف ایک پرانی جھونپڑی تھی، مٹی کی دیواروں والی، جس کا دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ روشنی کے دائرے میں ایک سایہ حرکت میں آیا۔ میں آگے بڑھا، آواز دی، منور، باہر آؤ۔ قانون سے بھاگنے والے کا انجام ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ جھونپڑی کے پیچھے سے ایک دبلا پتلا وجود نکلا، کپڑے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے، چہرہ زرد۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ کہاں جا رہے تھے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ ہانپتا ہوا بولا، ملک صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، بس ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ میں نے سوالیہ انداز میں کہا،
کس چیز کا ڈر؟ وہ دھیرے سے بولا، چودھری حیات نے کہا تھا کہ اگر کوئی پوچھے تو کہنا ہم رات سو رہے تھے، مگر ہم نے کچھ اور دیکھا ملک صاحب۔ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا دیکھا؟ وہ لرزتی آواز میں بولا، میں نے دیکھا تھا کہ وہ رات گئے ڈیرے سے نکلا، گھوڑے پر سوار تھا۔ کدھر گیا تھا؟ مشرق کی طرف، وہیں جہاں چودھری مشتاق کے کھیت ہیں۔ میں نے لمحہ بھر خاموشی اختیار کی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یعنی اسی سمت جہاں آگ لگی تھی۔ میں نے نور محمد سے کہا، گلاب دین کو بھی پکڑو، ابھی وہ دور زیادہ نہیں گیا ہوگا۔ کچھ فاصلے پر نالے کے کنارے ایک درخت کے نیچے دوسرا سایہ دکھائی دیا۔ گلاب دین نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر کانسٹیبلز نے اسے پکڑ لیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس تیز تھی۔ میں نے کہا، رک جاؤ، بھاگے تو میں گولی چلا دوں گا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بیٹھ گیا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا، کہاں جا رہے تھے؟ ملک صاحب اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں ڈر گیا تھا۔ کس بات سے؟ چودھری صاحب سے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد کہا، اچھا، اب تم دونوں میرے ساتھ چلو۔ سوال ایک ایک کر کے ہوں گے، مگر جواب میں صرف سچ چاہیے۔ جھوٹ کا بوجھ قانون نہیں اٹھاتا۔ انہیں تھانے لا کے الگ الگ بٹھایا گیا۔ دونوں کے چہرے کے تاثرات مختلف تھے۔ منور کی آنکھوں میں خوف، گلاب دین کی آنکھوں میں شرمندگی۔ میں نے منور کی طرف دیکھا، تمہیں پتہ ہے جھوٹ بولنا گناہ بھی ہے اور جرم بھی۔ جی ملک صاحب۔ تو اب سیدھی بات بتاؤ، اس رات کیا ہوا تھا؟ وہ لرزتی آواز میں بولا، ملک صاحب، رات 10 بجے کے بعد چودھری صاحب نے ہمیں کہا کہ دروازے بند کر دو۔ ہم سو گئے، مگر آدھی رات کو میں نے دروازے کی چرچراہٹ سنی۔ میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا وہ گھوڑے پر سوار جا رہا تھا۔ میں نے گلاب دین کو جگایا، مگر اس نے کہا، سونا بہتر ہے ورنہ مصیبت میں پڑو گے۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں علم ہے کہ وہ کہاں گیا؟ جی ملک صاحب، مشرق کی طرف۔ صبح جب واپس آیا تو گھبرایا ہوا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کچھ نہ پوچھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، گلاب دین کو اندر لاؤ۔ گلاب دین آیا، چہرے پر پسینہ، آواز بھاری۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ منور کہتا ہے تمہیں سب پتا تھا، کیا تم بتاؤ گے یا میں سب کے سامنے اگلواؤں؟ وہ پہلے چپ رہا، پھر ہاتھ جوڑ کر بولا، ملک صاحب، ہم نے کچھ نہیں کیا، بس چودھری حیات ہی نے کہا تھا رات گئے جا کر کھیت میں آگ لگا دو تاکہ بھائی کو سبق ملے۔ میں نے انکار کیا، مگر وہ خود گیا۔ بشیر نے اسے دیکھ لیا تھا، اسی لیے اس نے بشیر کو بھی راستے سے ہٹا دیا۔ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تو پھر سچ یہی ہے، بھائی نے بھائی کو جلایا اور بھتیجے کو مٹا دیا تاکہ راز دفن رہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رفیق احمد جو خاموش کھڑا تھا آہستہ سے بولا، ملک صاحب، اب حکم؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری حیات کو ابھی گرفتار کرنا ہے، مگر سکون سے، قانون کا ہاتھ شور نہیں مچاتا۔ اسی وقت ہم چودھری کی حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے دروازہ کھلوایا۔ وہ حسب معمول چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، آئیے ملک صاحب، خیریت تو ہے؟ خیر اب نہیں ہے چودھری۔ وہ چونکا، کیا مطلب؟ تم نے اپنے بھائی کی فصل جلائی، اسے قتل کیا اور اپنے بھتیجے کو کنویں میں پھینکا۔ تمہارے نوکروں کے بیانات مکمل ہیں، انہوں نے اقبال جرم کر لیا ہے، نشان محفوظ ہیں اور سارے ثبوت تمہارے خلاف ہیں۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر دھیرے سے بولا، ملک صاحب، میں نے یہ سب نہیں کیا۔ میں نے ٹھہر کر کہا، یہ سب تم عدالت میں کہنا، وہاں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ باتوں سے نہیں ثبوت سے ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور بات یاد رکھنا، زمین کی آگ بجھ جاتی ہے، دلوں کی نہیں۔ تم نے جو بویا تھا وہی اب تم نے کاٹا ہے۔ چودھری، سچ کو جتنی دیر دباؤ گے اتنا ہی وہ تمہارے اندر سے خون بن کر بہے گا۔ قانون کے سامنے خاموشی دیوار نہیں بنا کرتی۔ ہم چودھری کو لے کر تھانے آ گئے۔ چودھری نے پہلے تو کافی پسو پیش سے کام لیا، لیکن جب میں نے اس کی پشت پر دھموکا جڑا اور آگے چلنے کا اشارہ کیا تو اس کے سارے کسبل نکل گئے۔
تھانے آ کر جب میں نے اپنے خالص تھانے دارانہ انداز میں پوچھ گچھ کی تو وہ ماننے کو تیار نہ ہوا۔ میں نے ایسا اقبال کو بلایا اور اسے کہا کہ چودھری کو لے جاؤ اور اسے ٹرائل روم کی سیر کرواؤ۔ جو حکم ملک صاحب۔ میرے پاس آ کر تو فرشتے بھی بولنے لگتے ہیں۔ یہ چودھری تو چیز ہی کیا ہے۔ اور واقعی اگلی صبح چودھری میرے سامنے بیٹھا ٹیپ ریکارڈر کی طرح بج رہا تھا۔ جی ملک صاحب، آگ میں نے ہی لگائی تھی اپنے بھائی کے کھیت کو۔ اس نے میری زمین کے کنارے پر باڑ آگے بڑھا دی تھی۔ میں نے روکا تو سب کے سامنے ہنسا۔ اسی دن میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے سبق سکھاؤں گا۔ وہ لمحہ بھر رکا، اس کی سانس بوجھل ہو چکی تھی، پھر بولنا شروع کیا۔ میں نے رات کے پچھلے پہر گھوڑا تیار کیا، تیل چھڑکا اور فصل کو آگ لگا دی۔ میرا خیال تھا کہ دھند میں مجھے کوئی نہیں دیکھ پائے گا، مگر مشتاق نے مجھ پر الزام دھر دیا۔ میں برداشت نہ کر سکا، خنجر کے ایک ہی وار سے اسے ختم کر دیا۔ لیکن بشیر، اسے کیوں مارا تم نے؟ اس نے مجھے فصل کو آگ لگاتے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کا مرنا تو طے تھا۔ اس رات اس نے شہر جانا تھا، لیکن میں نے اس کا کانٹا بھی نکال دیا۔ میں نے مقدمہ درج کر کے چودھری کو عدالت میں پیش کر دیا۔ دوہرے قتل کے جرم میں عدالت نے چودھری کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ لسنرز، کہانی کا اختتام ہو چکا ہے۔ آپ کو کیسی لگی کہانی؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔